یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، درس سیرت مصطفیٰ یعنی سیرت مصطفیٰ لیکچر سیریز کا آج 13واں ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے لیکچر سیریز میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے 3 دور تھے، تو ان میں سے جو تیسرا دور تھا اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علل اعلان دین کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ جب دین کی دعوت کا حکم دینے کا دیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع عام میں توحید کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، اور بت پرستی اور شرک اور کفر کے خلاف کھلم کھلا آپ برائی بیان فرمانے لگے، تو کفار مکہ اور بلکہ پورا عرب آپ کا دشمن ہوا اور طرح طرح کی مصیبتیں دینا شروع کیا۔ تو آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا اہم موضوع ہوگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم، اور اس کے بعد شریر کفار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور کو تو ڈائریکٹ قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول یعنی شریر لڑکوں کی بھیڑ لگا دی جاتی، جو راستوں میں آپ پر الٹے سیدھے جملے کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کہتے ہوئے شور مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن پر چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی سانس رکنے لگی، دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن معیط کو دھکا دے کر اسے گرایا اور کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر بھی کہتے، یعنی حضور کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، سورج کا پلٹنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، درختوں کا قریب آنا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود آپ کو جادوگر کہتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ رب العزت کی ذات کو، آپ کو اور سب کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس طرح شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کی واضح و نصیحت فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے،
اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دینے لگے تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا، کہتا جاتا اے لوگو اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا جو ان کے معبودان باطل تھے ان کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا ہے کوئی جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھے پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط، وہی بدبخت جس نے چادر ڈال کر آپ کے گلے میں پھندا بنا دیا تھا، وہی اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے پر اور گردن پر پڑی رہی، کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنس رہے تھے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ آخر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کمسن بچی تھی، دوڑتی ہوئی آئی اور کافروں کو برا بلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس شرارت کا نہایت صدمہ گزرا۔ نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کی اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے اس گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ان چند لوگوں کے علاوہ یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جن پر آپ نے لعنت فرمائی، ان کے خلاف دعا فرمائی۔ تو جس کے بھی خلاف آپ نے دعا فرمائی وہ شخص کیا ہے، اس کو نہ تو ایمان نصیب ہوا، نہ اس کو کیا ہے درستگی اس کو نصیب ہوئی۔ بہرحال پھر اس میں چند کفار جو تھے ان کی شرارتیں انتہا پر تھیں، ان کا نام کیا ہے ذکر ہے، جو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے۔ ان میں سے چند شریر کفاروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبہ بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن صیفی، عدی بن حمر، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن بالعاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم ابن ابی العاص، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے اکثر بہت مالدار اور صاحب اقتدار تھے۔ دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں مصروف رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جب شریر کفاروں کا ظلم ستم صرف کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ رہا بلکہ مسلمانوں پر بھی بے شمار ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو ایک بارگی قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کرنے کے بجائے کفار مکہ کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور طرح طرح کی تکلیفوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑیوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم، درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بےکس مسلمانوں کو
پر ایسے جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی ایک گوشہ نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں ذرہ بر بھی تزلزل اور لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر جور و زفا کے لیے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے اور ایسے ایسے روح کو تڑپا دینے والے اور جانوں کو جلا دینے والے عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ ہوتا تو شاید وہ ڈگمگا جاتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ، جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تندور کی گرماہٹ کی طرح گرم ہو جاتی ہے، ان مسلمانوں کی پشت پر کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ سینے کے بل لٹا دیا جاتا اور پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا اور سینوں پر اتنے بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ بدلنے نہ پاتے۔ لوہے کی آگ میں گرم کر کے اس سے مسلمانوں کو داغا جاتا، یعنی گرم لوہا جسم پر لگایا جاتا۔ پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں بھر دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم ابن ارقم کے گھر مقیم تھے۔ صرف چند آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چٹ لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یعنی نیچے کوئلہ ہے اور ایک شخص سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ اتنی دیر تک کوئلوں پر آپ کو رکھا گیا۔ برسوں کے بعد حضرت خباب نے واقعہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے اپنی پیٹھ کھول کر بھی دکھائی۔ پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو امیہ بن خلف کے کافر جو شخص تھا، یہ بدبختی میں بھی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کے غلام تھے، اس کی گردن میں یعنی ان کی حضرت بلال کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی سینے پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی۔ امیہ کافر کہتا تھا، اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال کی پیشانی پر بل نہیں آتا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی اے خدا اے خدا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، یہی صدائیں آپ بلند فرماتے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ کو اسلام لانے کی وجہ سے ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ سب سے پہلی شہادت جس نے پائی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی کو کفار مکہ اس قدر اذیت دیتے، ایسی مار دھاڑ کرتے کہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا، تم اپنا سارا ساز و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنا ایمان کا سرمایہ لے کر مدینہ کی جانب چل پڑتے ہیں۔ کیسے لوگ تھے۔ حضرت ابو فقیہہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا، گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹایا، سینے پر بھاری وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ ایک امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا، دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ ابو فقیہ نے فرمایا، اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا ایک اللہ ہے۔ یہ سن کر
امیہ کافر اور غضبناک ہوا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ کو بھی اس قدر مارا جاتا کہ ان کی جسم کی بوٹی بوٹی درد سے کراہنے لگتی۔ حضرت بی بی لبینہ جو لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ اف تک نہیں کرتی تھی اور نہایت ہی جرأت و استقلال کے ساتھ کہتی تھی، اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ اسی طرح حضرت زنیرہ حضرت عمر کے گھرانے کی باندھی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، مگر خداوند قدوس نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتوں سے ان کی آنکھوں میں پھر روشنی عطا فرمائی۔ تو مشرکین کہنے لگے، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی اور بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں، مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، لبینہ، زنیرہ اور نہدیہ و ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ان مظلوموں کو کافروں کی تکلیفوں سے بچا لیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور چلا کر اپنے اسلام کا اعلان فرماتے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے۔ ان دنوں میں آپ آب زمزم کے سوا نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پینے کو آپ کو ملتا۔ کیسا ایمان تھا، ان کفاروں کو اور جلاتے اور اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا اور زور سے اعلان فرماتے، کفار آ کر مارتے، لیکن ان کا یہ معمول روزانہ چلتا۔ واضح رہے کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریب اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں تھے، مالی حیثیت اچھی تھی اور مکہ کے معزز لوگوں میں آپ کا شمار تھا، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بھی نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود حضرت عثمان غنی کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام جو بڑے روبدار اور بڑے دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں ایسا دھواں دیا جس کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا۔ حضرت عمر کے چچاداد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر ان کے اسلام کا حضرت عمر کو پتہ چلا تو ان کو رسیوں میں باندھ کر مارا۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے جب اپنی بہن بی بی فاطمہ بنت خطاب کو بھی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے بالیاں گر پڑی اور چہرے پر خون بہنے لگا۔ تو اس طرح کفار مکہ کے ظلم و ستم تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جیسا صبر اور ان جیسے اسلام پر عزیمت اور اسلام پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔